یہ جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، بلکہ میں چاہوں گا کہ ان مناظر کو دکھایا جائے کہ یہ شہر قائد اسلام آباد، پنڈی اور اس کے اطراف کے چھوٹے بڑے شہر اور پھر کشمیر اور گلگت تک یہ مناظر ہو گئے ہیں۔ کہتے ہیں کوئی 550 لوگ ان بارشوں کی نظر ہو گئے ہیں۔ ایک زمانے میں جب بارشیں ہوا کرتی تھیں اور جب اتنے انتظامی ادارے نہیں تھے، اتنے اربوں کا بجٹ نہیں تھا، تو لوگ اس موسم کو انجوائے کرتے تھے، باہر سڑکوں پہ نکلتے تھے، عام پارٹیاں کرتے تھے۔ اور اب جو تباہ کاریاں ہوئی ہیں، جی ہاں، ہم نے شہر کراچی کے بارے میں تو سنا تھا اور دیکھا تھا اور اس پر لعنت و ملامت بھی کرتے تھے، لیکن شہر قائد جس کی آبادی کوئی کراچی شہر سے غالباً 1/4 بھی نہیں ہوگی، جس کے سی ڈی اے اور پی ڈی اے اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ کس کے نام آپ کو لیتا چلوں کہ جن پہ کروڑوں اربوں روپے ہیں، لیکن سڑکوں پر کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ ایک حادثہ ثانیہ تو دیکھا ہوگا آپ نے، ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں جس طرح باپ بیٹی چیختے چلاتے گاڑیوں میں بہہ رہے تھے۔ آج 18 گھنٹے بعد ان کی کارکردگی دیکھیں کہ ابھی تک سراغ تک نہیں لگا سکے۔ آج سینٹ میں ہماری جو کمیٹی ہے، قائمہ کمیٹی، اس کی سربراہ شہری رحمان نے ایک بیان کی حد تک تو دیکھا کہ اس کی مذمت کری، لیکن میں نے کسی منتخب قومی صوبائی اسمبلی کے سینیٹرز جو ان لاجوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، جو اس سامنے ہماری جو ادھر سڑک کراس کریں تو اس کے جو ہے ہاؤسوں میں، سندھ ہاؤس، بلوچستان ہاؤس، کے پی ہاؤس، کیا نام ہاؤس لیتے پڑے ہیں، اس کے پر آسائش پر تعیش کمروں میں بیٹھے ہوئے موسم کے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اتنی بھی زحمت نہیں کری کہ چند قدم پر جا کر ان لوگوں کا حال احوال لیتے جو یہاں سے تو بہت ہی تھوڑے سے فاصلے پر ہے، جو سید پور گاؤں، وہاں کس طرح لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔ یہ حال ہے اس شہر اقتدار کا، جہاں ہمارے حکمراں جو ہیں بڑے فخر سے بغیر ملکی رہنماؤں کو بلاتے ہیں، دورے کرتے ہیں، دکھاتے ہیں، نہیں پتہ کون سا شہر دکھاتے ہیں۔ ایک شہر میں 2 شہر میں نے اسلام آباد میں بھی دیکھ لیے، حالانکہ چھوٹا سا شہر ہے۔ کراچی کے بارے میں تو جیسے میں نے کہا کہتے تھے، دیکھیے سینیٹر شہری رحمان نے بھی ایک بیان کے اتفاق کری کہ زیادہ مصروف ان کی پارٹی جو ہے وہ سینٹ الیکشن میں تھی کہ کس طرح سینٹ میں سب سے بڑی پارٹی بن جائے، اس طرح اپنے سینیٹرز منتخب کرائیں۔ دیکھیے کیا کہہ رہی تھیں ہماری محترمہ شہری رحمان۔ بلوچستان کے بہت سے فارمرز کہہ رہے ہیں جی نیچے ہمارے پاس نہیں ہے کچھ پانی، تو ٹیوب ویلز بھی ابینڈن ہوتے جا رہے ہیں، تو آپ سوچ سمجھ کے پھر آپ سولرائز اتنے کریں، اتنے نہ کریں، اتنے علاقے میں آپ کہیں کہ یہاں ایگریکلچر اس طرح ہو۔ ابھی تو ہم ڈیزاسٹر مینجمنٹ سے ہی نکل نہیں پاتے، ہر مانسون میں یہی ڈسکشن ہو رہا تھا کس کو این او سی ملا، کس کو نہیں ملا، کس نلے پہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ سوات ریور سے لے کے آپ ابھی تک دیکھ رہے ہیں سید پور تک آپ آ گئے ہیں۔ جی ہاں، بہرحال پارلیمنٹ کے سرد کمرے میں، محفوظ کمرے میں بیٹھ کر ہماری سینیٹر صاحبہ جو کچھ فرما رہی تھیں بیان کی حد تک، اور سنا ہے ہاؤسنگ سوسائٹی کے چیئرمین کو بھی طلب کر لیا گیا ہے، جس میں یہ حادثہ ثانیہ ہوا کہ ایک جوان بیٹی جو ہے اپنے باپ کے ساتھ بہہ گئی، سراغ نہیں ملا۔ ہمارے ساتھ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل پی ڈی اے محترم سید جواد حیدر صاحب ہیں۔ شکریہ جواد صاحب، آپ نے وقت نکالا۔ میں تو کراچی سے آیا ہوں، سندھ کا حال اب دیکھتا رہا ہوں، لیکن ادھر جو چند دنوں میں نے اسلام آباد جیسے آرگنائز شہر اور اس کے ذرا اطراف، خاص طور پہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی پتہ نہیں کائے پہ کس کے اوپر کھڑی ہوئی ہوگی، پھر سید پور گاؤں، وہ تو چھوڑ دیجیے وہاں تو یہ جو ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، زلزلہ آئے تو اس کے لیے بنی ہے، دھماکے ہوں تو اس کے لیے بنی ہے۔ سوری ٹو سے ٹھیک ہے، کام بلدیاتی اداروں کا ہے، لیکن کہیں کوئی مینجمنٹ نظر نہیں آئی، انتظامیہ نظر نہیں آئی۔ آپ کیونکہ سوری ٹو سرکار سے ہیں، اس لیے میں نہیں کہوں گا کہ ہمارے منتخب نمائندے نظر نہیں آئے۔ جواد حیدر صاحب، جواد صاحب میں غالباً ہو سکتا ہے یہ متاثرہ علاقوں میں اس لیے صاف آواز نہیں آ رہی ہے، میں کوشش کروں گا کہ محترم جواد حیدر صاحب، جو بہرحال ایک اچھی بات یہ ہے کہ عام طور پر سرکاری نمائندے جو ہیں وہ اوائڈ کرتے ہیں، گریز کرتے ہیں اس خوف سے کہ کہیں کوئی ایسا لفظ نہ نکل جائے کہ ان کی طلبی ان کو طلب نہ کر لیا جائے۔ جواد صاحب سے رابطہ ہو گیا ہمارا؟ میں نے کہا ذرا آپ کیمرہ بھی ہے، میں چاہوں گا کہ ذرا اس طرف دکھائیں، وہی جو ٹھاٹے مارتا بارشوں کا سیلابی ریلا جس میں بے بس کھڑے ہوئے لوگ، دیکھیے بے بسی کے مناظر ان جگہوں پر، اور یہ شہری علاقے ہیں۔ یہ دیکھیے کچھ لوگ نظر آ رہے ہیں کہ یہاں سے کہ جو کیونکہ سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے یا ہرے رنگ کے،
جن سے یہ لگے، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ ٹھیک ہے کہ بڑے شہر بھی شہری میں اتنے بڑے پیمانے پر بارش اور سیلاب ہیں، لیکن صاف یہ ہے کہ وہ انتظامی ادارے کہاں گئے. خاص طور پر جو تواتر سے پچھلے 24 گھنٹے سے ایک تصویر دکھائی جا رہی ہے، اور میں نہیں دکھانا چاہتا بار بار، کہ جو ایک کہتے ہیں کوئی کرنل صاحب تھے، ان کی تھی جو دکھائی جا رہی تھی. لیکن میں نے کہا نا کہ شہر قائد میں بیٹھ کر، اسلام آباد اسٹوڈیو میں آ کر، یہ جو میں نے اس کے ارد گرد اپنے سے جو کچھ دیکھا ہے، اس سے یہ لگتا ہے کہ اس شہر اقتدار میں، اس جنوبی شہر اسلام آباد میں نہ کوئی حکومت، نہ انتظامی ادارے، نہ اہلکار، نہ ہمارا یہ جو اس کے جو بڑے بڑے عہدیدار ابھی بھی بڑے مزے آرام سے جو ہے سینٹ میں، قومی اسمبلی میں صرف میٹنگیں ہو رہی ہیں. ہزاروں لاکھوں کو برباد شدہ شہر میں بے آسرا کھلے آسمانوں کے نیچے چھوڑ دیا گیا ہے. چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، ہمارے ساتھ رہیے گا. اس ہماری اسٹوڈیو میں ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے. ہمارے جواد حیدر صاحب سے رابطہ ہوا ہے، شکریہ کہ وہ تشریف لائے. اور میں اس سے پہلے ذرا جھلکی دکھا رہا تھا جو اس بارشوں کے سبب جو ریلے آئے، سیلابی ریلے آئے. اور شکریہ جواد صاحب. تو یہ جو سوری ٹو سے ایک زمانے میں ہم دیکھتے تھے جب کراچی میں تو بہت اس طرح ہوتا تھا، عادی ہو گئے. اور بہرحال کسی نہ کسی طریقے سے وہ ہماری ایمبولینسیں بھی آ جاتی تھیں، ادارے بھی ٹوٹے پھوٹے نکل آتے تھے، منتخب نمائندے بھی، سرکار والے بھی آ جاتے تھے. لیکن ایک تاثر یہ آیا کہ بارشوں کی تباہی اپنی جگہ، انتظامی ادارے، ڈیزاسٹر کے ادارے یہ کوئی فیل ہوتے نظر آئے. ان کی کارکردگی سوالیہ نشان بن گئی. اگر کوئی کارکردگی تھی تو ہمارے سامنے نہیں آئی. جواد صاحب. جی، سب سے پہلے تو شکریہ جی کہ آپ نے موقع دیا کہ میں PDM پنجاب کا موقف جو ہے وہ عوام کے سامنے رکھ سکوں. میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ ابھی جو آپ نے بات کی، میں اس سے پنجاب کی حد تک میں اس بات سے بالکل ڈس ایگری کروں گا کہ انتظامی ادارے جو ہیں وہ نظر نہیں آئے. اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا جو پچھلے 3 سپیل ہمارے گزرے ہیں اور جو ابھی 4تھا سپیل چل رہا ہے بارشوں کا، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ بریف آپ کو کر کون دوں روک سکتا ہے صاحب؟ اعلیٰ افسر ہیں، اعلیٰ افسران کو کہاں روکا جا سکتا ہے اسلام آباد میں؟ آپ فرمائیے جی. جی اچھا، دیکھیں اس سال کی جو مونسون کا سیزن تھا، اس میں PDM پنجاب کی طرف سے ایڈوانس میں یہ چیز تو ہم نے الرٹس جو ہیں یہ جاری کیے ہوئے تھے کہ جی پورے پنجاب میں 20 سے 25% جو ہے وہ بارشیں زیادہ ہوں گی. اور نارتھ ایسٹرن پارٹ ہمارا جو ہے، جس میں آپ کے سیالکوٹ، نارووال، گجرانوالا، گجرات اور لاہور سے بھی نیچے قصور تک کا جو مطلب ایریا آتا ہے، یہاں پہ 40 سے 60% رین فال کی اس طرح فورکاسٹ تھی. اور یہ جو ابھی سپیلز ہیں یہ بھی بیسیکلی انہی کا ہی ایک تسلسل ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی تک کہ میں اگر آپ کو لاسز اور ڈیمیجز کی تھوڑی سی ڈیٹیل بتا دوں تو اس ٹائم تک اس سیزن میں ابھی تک جو ڈیتھس رپورٹ ہوئی ہیں وہ 143 اور 488 ہمارے پاس آ رہے ہیں. 143. اب اس میں ایک چیز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی، اس میں محترم جی 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 143، ہاں جی 143 ڈیتھ کے جو کیسز ہیں. اب اس میں ایک چیز کو جو ہے وہ انڈرسٹینڈ کرنے کی بڑی اشد ضرورت ہے کہ یہ جتنے بھی کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی کیس الحمدللہ ایسا نہیں تھا جو کسی گورنمنٹ ایجنسی یا آرگنائزیشن یا ڈپارٹمنٹ کی نیگلیجنس کی وجہ سے ہو. دیکھیں ہم اب تک 1000 سے زیادہ بندے جو ہیں پنجاب میں وہ ریسکیو کر چکے ہیں. آپ یہ پچھلا سپیل لے لیں، چکوال کو دیکھ لیں، جیلم، راولپنڈی والی سچویشن دیکھیں، وہاں پہ ٹورنشل رینز تھی، بہت زیادہ رین ہوئی اور جس میں آف کورس نقصان بھی ہوا، قیمتی جانیں جو ہیں ان کا ضیاع بھی ہوا. لیکن اس دوران میں ایون ہم نے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ہیلی کاپٹر کی مدد سے بھی ریسکیو کی ہیں. اور اس میں ہماری جو آرمڈ فورسز ہیں اور ریسکیو 1122 جو ہے ان کا خاص طور پہ شکر گزار بھی ہوں، اور ان کی ایفرٹس جو ہیں وہ قابل دید ہیں کہ انہوں نے ٹائملی رسپونڈ کیا اور بہت ساری قیمتی جانیں جو تھیں ان کو بچایا. تو اس بات کو اچھا
پھر یہ جو ڈیتھس ہیں ان میں زیادہ تر 80% وہ ڈیتھس ہیں جو اسٹرکچرل کولیپس کی وجہ سے ہوئی، کہ جیسے کوئی چھتیں اور یا بوسیدہ عمارتیں تھیں جن میں لوگ رہائش پذیر تھے، اور انفارچونیٹلی جب بارش ہوئی تو ان کے کولیپس ہونے کی وجہ سے یہ واقعہ ہوا. تو یہ بات کہنا میرے دیکھنے میں جائز نہیں ہوگا کہ لیکن جواد صاحب آپ نے وجہ فرمایا کہ آپ نے پنجاب تک کہا، اور عام طور پر تو لوگوں کو ذرا زیادہ علم نہیں ہوتا. یہ جڑواں شہر کے اسلام آباد پنجاب میں نہیں ہے، اسلام آباد تو بالکل پاکستانی ہے. یہاں تو ہم نے 8-9 کلومیٹر پہ جو ایک مناظر دیکھے، اور ہم دیکھ رہے تھے کہ بہرحال ایک ہاؤسنگ سوسائٹی میں ایک گاڑی کس طریقے سے بہہ رہی تھی اور وہ اس کا کوئی سراغ نہیں لگا. زیادہ مناظر، خیر یہ بھی ہے کہ میڈیا نیگیٹیوٹی تو دکھاتا ہے، اور آپ کا موقف جو ہے وہ آنا چاہیے. بلکہ میں کہوں گا بھائی ذرا جو جواد صاحب کہہ رہے ہیں ذرا اس کی بھی سرخی بنا کے دکھائیے، یا آپ ایسا نہ کریں کہ صرف ہمارے سوالیہ نشان یا ہماری منفی سرخیاں دکھاتے رہیں. لیکن جواد صاحب یہ جو ایک تو یہ ذرا سمجھنا مشکل ہوتا ہے کہ پنڈی اور اسلام آباد آپ میں آتا ہے، پنجاب ٹھیک ہے، گلگت کشمیر میں بھی آ گئے، لیکن اوورال متاثر تو ہوا ہے نا علاقہ آپ کا. میں گجرانوالہ کا بھی سن رہا تھا اور بھی اطراف کے علاقوں کا. تو جتنا آپ نے کہا تھا آپ نے کوشش بھی کی، اور یہ بھی ٹھیک ہے کہ بارش سیلاب کو نہیں روکا جا سکتا، لیکن یہ ڈیتھ بھی غیر معمولی ہیں. لیکن ایک تھوڑی سی مجھے بتائیے کہ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ موسمیاتی یا ماحولیاتی تبدیلی ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں یہ پلاننگ کی ناکامی ہے. آج ہماری سینٹ کی کمیٹی بھی بیٹھی تھی، کوئی شہری رحمان صاحب بھی فرمایا تھا. ذرا اس کی وضاحت کر دیں جواد صاحب. دیکھیں، آپ کی جہاں تک بات ماحولیاتی تبدیلی یا کلائمیٹ چینج کی ہے تو میں 100% اس چیز سے ایگری کرتا ہوں کہ کلائمیٹ چینج تو دیکھیں ایک گلوبل فنامنا ہے. ٹھیک، اس سے اب کوئی بندہ اس سے جو ہے نا انکار نہیں کر سکتا کہ کلائمیٹ چینج جو ہے وہ پہلے ایک زمانہ ہوتا تھا کہ اس کو ایک مت سمجھا جاتا تھا، اور جی کہ کلائمیٹ چینج شاید ایسے ہی جو ہے نا انوائرمنٹلسٹ جو ہیں وہ کوئی راگ الاپتے رہتے ہیں کہ جی کلائمیٹ چینج ہے کلائمیٹ چینج ہے، لیکن اب وہ ایک ریئلٹی بن چکی ہے. اور جہاں تک انتظامیہ کے رول کی بات ہے تو دیکھیں چیف منسٹر پنجاب کی اس دفعہ ہدایات کے مطابق ہم نے پنجاب میں ڈی سلٹنگ کی جو کمپین تھی اس کو بڑا ریگرس انداز میں ہم نے پائے تکمیل تک پہنچایا، اور اس کے فیز چلے، ایک دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، 3 دفعہ نہیں. یہی وجہ ہے کہ جب آپ کے ڈرینز جو تھے وہ پراپرلی صاف تھے، تو یہی وجہ کہ آپ کے جو میٹروپولیٹن سٹیز ہیں پنجاب کے، وہاں پہ جب اتنی ان ایکسیپشنلی مطلب ہائی رین ہوئی تو اس کے باوجود واٹر جو تھا وہ ٹائملی ڈرین ہوا ہے. ٹھیک ہے، باقی یہ ہوتا ہے کہ جو آپ کے لو لائنگ ایریاز ہیں وہاں پہ تھوڑا ٹائم لگتا ہے پانی کو نکلنے میں. ٹھیک ہے، وہاں اب انفارچونیٹلی وہ جو کیمرے کا لینز ہے وہ موسٹلی وہاں پہ رہتا ہے جہاں پہ تھوڑا پانی آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا ہے. لیکن جواد صاحب ایک بات ہے کہ پہلے جواد صاحب ہمارے یہاں بہت پہلے جب اتنا ٹیکنالوجی نہیں آئی تھی اس وقت میں دیکھتا تھا جو پیشنگوئیاں ہوتی تھیں، خیر برٹن وغیرہ یورپ میں تو بہت ہی ایکوریٹ ہوتی ہیں، لوگ گھر سے ہی اس وقت نکلتے ہیں کہ بارشیں ہو رہی ہیں نہیں ہو رہی ہیں. لیکن وہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ نے پہلے سے کہا تھا کہ اتنا کچھ ہوگا، تو یہ جو مجھے نہیں علم کہ کس حد تک لوگوں نے سنا کہ اتنی بڑی بارشیں آ جائیں گی تو محفوظ گھروں میں چلے آتے، محفوظ سڑکوں پہ چلے آتے، محفوظ علاقوں میں چلے آتے. بہرحال 143 تو بہے نا لوگ اس بارشوں میں، سیلابوں میں. جی نہیں، اگین انتہائی ادب کے ساتھ میں یہ کہوں گا کہ بہنے کا ورڈ شاید سوٹیبل نہیں ہوگا. جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ اس میں 80% کیسز وہ ہیں جو روف کلیپسز کی وجہ سے یا اسٹرکچرل کلیپسز کی وجہ سے ہوئے ہیں. اس کے بعد ایک بہت بڑی فگر جو ہے وہ ہے جو کہ آپ کی جو اسکائی لائٹننگ ہے اس میں لوگوں کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اب آپ اگر ان سارے فیکٹرز کو جب ایڈ ان کرتے ہیں تو پھر ٹوٹل یہ 143 ہیں. اور جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو ہمارے کسی ریسکیو جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی نااہلی کی وجہ سے ہوا ہو کہ اس طرح کا واقعہ کہ کوئی بندہ بہ گیا ہو پانی میں اور ہم اس کو ریسکیو نہ کر سکیں. ہو نہیں سکتا ایسے. جی جی. تو ایک تو میں یہ چیز جو ہے کلیئر کروں گا. دوسرا جیسے میں نے انتظامات کی بات کی ہے نا، دیکھیں فلڈنگ جو ہے وہ 2 طرح کی ہے، اس کو ہم نے اس کے دو کہہ لیں کہ کیٹیگریز میں ہم نے اس کو دیکھنا ہے. ایک آپ کی وہ فلڈنگ ہے جو آپ کے ریورس اور کینالز جو وہ والی آ جاتی ہے. دوسری ہے اربن فلڈنگ کا فنامنا. ابھی جو اربن فلڈنگ کا فنامنا ہے وہ بیسیکلی ایک چیلنج ہے، وہ ایک چیلنج ہے اوور آل گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے، اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے پی ڈی ایم اے پنجاب اور پنجاب گورنمنٹ بڑا پراپرلی تیار. اگر میں جواد صاحب اگر میں آپ سے ایک کنکلوڈ سوال کروں کہ مستقبل کے حوالے سے آپ 2 باتیں،
کیا اس سے زیادہ بڑے پیمانے پر بارش کے ریلے آئیں گے؟ اور اگر بارش کے ریلے اس طرح آئیں گے تو آپ 1 2 3 لوگوں سے ہمارے پروگرام کے ذریعے یا اوور آل، آپ تو ماشاءاللہ پنجاب میں بڑے ایڈورٹائزمنٹ وغیرہ بھی آتے ہیں، کیا کہیں گے لوگوں سے؟ ذرا گائیڈ کریں گے؟ جی بالکل، ہم اگست میں فردر جو ہے یہ جو کرنٹ پہلے یہ تو ہم 24 سے 30 جو جولائی ہے اس کے درمیان یہ آف اوکے کورس اس کی انٹینسٹی جو ہے وہ کم ہو جائے گی، اوکے لیکن اگست میں ہم دوبارہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ہیوی رین فال کے چانسز ہیں، اسپیشلی ہمارے جو اپر پارٹ آف دا ناردرن پارٹ آف دا پروونس ہے وہاں پہ، اور اسی طرح جو ہمارے کوہ سلمان اور وہاں کے جو ہل ٹورنٹس ہے اور ان کا جو کیچمنٹ کا ایریا ہے وہاں پہ بھی ہیوی رین فال کے چانسز ہیں۔ تو آپ لوگوں آپ کے توسط سے، بلکہ میں اپنی جو پبلک ہے اس سے یہ گزارش کروں گا کہ جو گورنمنٹ کی طرف سے ہدایات جاری کی جاتی ہیں کائنڈلی ایک تو اس کو سیریس لیا کریں، اور کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پہ عمل کر کے آپ خود بھی اور اپنے پیاروں کو بھی بچا سکتے ہیں۔ فار ایگزامپل جو کمزور چھتیں ہیں اگر آپ کے گھروں کی، تو ان کی ٹائملی مرمت کروا لیں، اس کی صفائی کریں، نکاسی آپ کا پراپر بندوبست رکھیں۔ دوسرا یہ کچرا اور کوڑا جو ہے خاص طور پہ یہ ایک بڑی وجہ ہے ہمارے ڈرینز کے چوک ہونے کی، تو مہربانی فرما کے آپ کچرا اور کوڑا جو ہے اس کو نہ پھینکیں اس میں، بچوں پہ خاص خیال رکھیں، ان کو بارش کے پانی میں نہانے نہ دیں، اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ پورے پنجاب میں اس ٹائم پہ دفعہ 144 جو ہے اس کا نفاذ ہو چکا ہے، اور اس کے تحت اگر اس کی کوئی خلاف ورزی ہوتی ہے اس کے تحت آپ کوئی بھی جو واٹر باڈی ہے اس میں نہا نہیں سکتے یا اس ایریا میں جا نہیں سکتے۔ تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ جب تک یہ سپیل چل رہے ہیں، ہمارے مونسون کا سیزن ہے، تو آپ برائے مہربانی جو ہمارے واٹر جواد صاحب باڈیز ہیں آپ ان کا کے بہت قریب نہ بہت جائیں، جس شکریہ میں اور بھی مہربانی، کیونکہ عام طور پر سرکاری موقف اس طرح کم ہی لوگ اس خوبی اور بہت اچھے انداز میں بتاتے ہیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور یقیناً میں نے کہا نا کہ ایک پازیٹیو پوائنٹ ہے کہ جو کہتے ہیں واقعی لوگ نہیں سنتے، جو عام طور پہ حکومت اشتہاروں کی صورت میں یا ان کے ترجمان کہتے ہیں۔ میں اس طرف نہیں جاؤں گا کہ ایسی ایسی سوسائٹیوں میں بھی بہہ گئیں یا نالوں میں وہاں لوگ بہہ گئے کہ جو بڑی تعمیر کی گئی تھیں بڑے کروڑوں اربوں روپے سے اور بڑی ویل پلاننگ کے تحت۔ بریک کی طرف چلتے ہیں، ہم ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ٹی وی میں اسلام آباد اسٹوڈیو سے ایک بار پھر مجاہد ولی آپ کو خوش آمدید کرتا ہے۔ میرے ساتھ محترم سینیٹر علی ظفر صاحب ہیں، ان کے والد صاحب بہت پائے کے وکیل تھے، ان سے بھی نیاز مندی رہی۔ سینیٹر صاحب کو بھی جب زحمت دیتا ہوں تو مہربانی فرماتے ہیں۔ سینیٹر صاحب، انسداد دہشت گردی کی عدالتوں نے جو سزائیں دی ہیں، اور ڈاکٹر یاسمین راشد، اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ جی 73 سالہ خاتون اور وہ لوگ کہتے ہیں جی چھوڑیے جی اس طرح کی اعجاز چودھری یا فلاں عدالتوں کے بارے میں، ہمارے یہاں تو ہوتا ہے اس کی شفافیت الگ ایک جگہ، لیکن میں آپ سے یہ معلوم کرنا چاہوں گا کہ کیا انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں جو سزائیں دی گئی ہیں اب 9 مئی کے سلسلے میں، ان کو جو ہم تو سنتے ہیں سپریم کورٹ سپیریئر ہوتی ہے، اب آپ نے ایک نئی جوڈیشل کونسل بھی ہماری شاید بن گئی ہے، پھر کمیشن تو خیر الگ بنی گیا ہے جو اس سے زیادہ بالادست ہو گیا ہے، جو ایگزیکٹو کی بالادستی ہے۔ تو اب یہ جو اول تو کیا ایک پارلیمانی نظام میں، جمہوریت میں، جو آپ کی ماشاءاللہ چند فلانگ ورپے میں دیکھتا ہوں سینٹ قومی اسمبلی میں، ان کا جواز بنتا ہے انسداد دہشت گردی کا؟ اور وہ بھی دہشت گرد کون؟ ڈاکٹر یاسمین راشد، اعجاز چودھری، اور بھی نام کس کا لیتا چلوں؟ 2 ہی نام کافی ہیں سینیٹر۔ جی بریلوی صاحب، جب بھی ایک کیس کی بات ہم کرتے ہیں اور ایک سزا کی بات کرتے ہیں یا فیصلے کی بات کرتے ہیں، تو سب سے اہم چیز جو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ الزام تو بہت سارے لگائے جاتے ہیں کسی بھی کیس میں، بڑے بڑے الزام لگائے جاتے ہیں دہشت گردی کے۔ اس کیس میں مثلا لگا دیے گئے، سازش کے لگا دیے گئے کہ کنسپریسی تھی اور سارے لوگ ملوث تھے اس کنسپریسی میں۔ لیکن صرف الزام نہیں لگانا، جب ایک ٹرائل ہوتا ہے تو اس میں دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ کیا شہادت ایسی آئی ہے، کیا ایسا ایویڈنس ہے اس کیس میں جو کہ ان الزامات کو ثابت کر سکے آئین اور قانون کے مطابق۔
تو اس کیس کو جب آپ اس پہ نظر دہراتے ہیں تو آپ کو نظر آتا ہے، آپ کو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ کسی قسم کے شواہد ایسے نہیں ہیں جس کے تحت سزا ہو سکتی تھی ان لوگوں کو. یعنی کہ جو پورا کیس کا، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، پورا کیس کا جو ریلائنس تھی وہ 2 گواہوں پہ تھی، اور وہ گواہوں نے کہا تھا کہ ہم ثابت کرتے ہیں کنسپریسی، سازش. اور وہ گواہ کون تھے؟ ایک کہتا ہے میں ٹیبل کے نیچے چھپا تھا، ایک کہتا ہے میں کرسی کے پیچھے چھپا تھا اور میں نے سنا تھا زمان پاک میں یہ سارا کچھ ہوتے ہوئے. تو یہ اس قسم کی جب گواہی پہ آپ کنوکشن کرتے ہیں تو آپ کو ہنسی آتی ہے، اور آپ کو ظاہر ہو جاتا ہے کہ یہ کنوکشن جو ہے، یہ جو سزا ہے، یہ ایک سیاسی نوعیت کی سزا ہے. یہ صرف سزا دینے کے لیے پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کو یہ کیس ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی ریکارڈ اپیل میں ہائی کورٹ میں جائے گا، اور ہائی کورٹ جب اس ریکارڈ پہ دیکھے گا کہ نچلی عدالت نے اتنی اس قسم کی شہادت پہ، اس قسم کی گواہ پہ کنوکشن کی ہے، سزا. لیکن سینیٹر علی ظفر صاحب، میں تو ایک تاریخ کا طالب علم ہوں، اور مجھے ہنسی اس لیے نہیں آتی کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھٹو صاحب کے دور میں جو حیدرآباد سازش کیس تھا، اور جس میں ولی خان اور جو بلوچ لیڈرشپ تھی باقاعدہ کابل بیٹھی ہوتی تھی، کہتے تھے ہم نے دھماکہ کیا، کہتے تھے کہ ہم نے شیرپاؤ کو مارا، کہتے تھے کہ جی باقاعدہ ان کے ایویڈنس تھے. 4 سال تک کیس چلتا رہا، اور بغیر کسی وہ کیس جو ہے داخل دفتر کر دیا. ایک دن ضیاء الحق آ گئے، ایک فوری حکومت. تو خیر پاکستانی تاریخ تو ایسی بھری پڑی ہے کہ یہ ضرورت نہیں ہوتی کہ گواہوں کی، جبکہ وہ خود کہہ رہے تھے. اجمل خٹک کی کتاب بھی تھی گولی کا جواب گولی سے، تو اس کے باوجود نہیں ہوا. تو مجھے تو خیر یہ آپ کا موقف ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سینیٹر صاحب، یہ جو دوسرے جو ذرا لوگوں کو اس سے ہٹ کر پی ٹی آئی میں جو خاص طور پہ سینٹ کا الیکشن ہے، اس حوالے سے آنے والے 5 اگست کے حوالے سے بہت سارے سوال آ رہے ہیں مستقبل کے حوالے سے. اس بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ کچھ تقسیم نظر آئی سینٹ کے الیکشن میں؟ 5 اگست کے حوالے سے بھی ابہام ہے. وقت کم، ایسے میں نے سوچا ایک سوال کو، 2 سوالوں کو ایک ہی سوال میں کر لوں. سینیٹر علی ظفر. بالکل، یہ جب سینٹ کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس سے پہلے تقسیم تھی، اور ایک طرف ویو تھا کہ اے بی سی کو ہونا چاہیے، ٹکٹ ملنے چاہیے سینٹ کے. دوسری طرف تھا کہ نہیں، ڈی ای ایف کو ہونا چاہیے. تو مختلف لوگوں کی مختلف رائے تھی، اور چونکہ عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو رہی تھی تو یہ فیصلہ نہیں ہو پا رہا تھا کہ کس کو سیٹس کی نامینیشن کرنی ہے. بہرحال پھر بیرسٹر سیف کی ملاقات ہوئی عمران خان صاحب سے، اور انہوں نے بتا دیا کہ کس کو نامینیٹ کرنا چاہیں گے. وہ انہوں نے جن کو نامینیٹ کیا، اس کے بعد بھی یقینی طور پہ کچھ کنفیوژن رہی، ابہام تھا کہ وہ درست طریقے سے خان صاحب کو انفارم کیا گیا تھا کہ کون کون ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے. لیکن پھر جب آج کے بعد جب عمران خان صاحب نے کلیئر کر دیا کہ یہ وہی لوگ تھے جو انہوں نے نامینیٹ کیے تھے، اور یا انہوں نے کوئی کم از کم اس کی تردید نہیں کی، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کوئی کنٹروورسی رہ نہیں جانی چاہیے، نہ رہ گئی ہے. کہ اب انشاءاللہ جو سینیٹرز آئیں گے، میں پارلیمنٹری لیڈر ہوں سینٹ میں، اور میرے اب وہ سینیٹرز ہیں، میرا اب فرض ہے کہ ان کا میں خیال رکھوں، اور وہ ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، بہت اہم حصہ ہیں پی ٹی آئی کا. تو یہ میں خیال ہے کنٹروورسی. اور 5 اگست کے حوالے سے جی، 5 اگست کے حوالے سے تو یہ بھی پہلے شروع میں ایک آیا تھا، کنفیوژن آئی تھی کہ 5 اگست کو اس کا کلائمیکس ہونا ہے، اس کا فائنلٹی اس کو ہونی ہے 5 اگست کو، یا یہ کوئی 90 دن کی کوئی تحریک ہے. لیکن وہ بھی پہلے جب کچھ عرصہ پہلے خان صاحب نے بڑا واضح کر دیا تھا کہ 5 اگست ہے، تو اب 5 اگست ہی ہے. اور یہ جن کو انہوں نے اختیار دیا ہے کہ اس کا پلان کریں، وہ اب اس کا پلان بنا رہے ہیں، اور اس پہ پھر پارٹی عمل درآمد کرے گی. 5 اگست ہی رہے گی. 5 اگست 9ویں تو نہیں بن جائے گی؟ 5 اگست نہیں، پھر میں نے کہا کہ جی سینیٹر صاحب، میں نے کہا پرامن آئین کے مطابق احتجاج ہوگا. پی ٹی آئی کا ہمیشہ یہی موقف رہا ہے. ٹھیک ہے. اگر میں آخر میں مجھے لگتا ہے وقت ہے، لیکن میں اس سے پہلے بھی آپ سے کہہ چکا ہوں، اصل ابہام پیدا ہو رہا ہے
جو خود پارٹی کے مختلف لیڈر آ کے مختلف بیانیاں دیتے ہیں، اور کچھ اس میں ٹھیک ہے کیونکہ بانی جیل میں ہے، ملاقات نہیں ہوتی، پھر ہم لوگ بھی صحافیوں بھی کچھ اس طرح کے ہیں کہ سوال جواب کچھ بھی ہو اس میں ایک اور سوال نکال لیتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کس طریقے سے ایک ہو رہا ہے خاص طریقے سے، لیکن یہ ایک ہے کہ بیشتر کنفیوژن یا ابہام پیدا ہوتا ہے وہ جب پارٹی کے لیڈرشپ جو ہے وہ مختلف بیانات یا بیانیے کے ساتھ سامنے آتی ہے. سینیٹر علی ظفر جی دیکھیں، میں اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. آپ نے بھی دیکھا، میں نے بھی دیکھا، سب نے دیکھا کہ مختلف سٹیٹمنٹس آتی ہیں، اس کی وجہ سے پھر میڈیا پہ بات ہوتی ہے اور مخالفتیں بڑھتی ہیں. لیکن اس چیز کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ نہیں ہونا چاہیے، اور میں ذاتی طور پہ اس پہ کوشش کر رہا ہوں کہ ایسی چیز نہ آئے. اگر کوئی اختلافات ہیں جو ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں تو اس کو ہم خود ہی ریزالو کریں، اس کا حل ڈھونڈیں، اس کے اوپر بحث کر کے اس کو ختم کریں مخالفت کو، بجائے اس کے کہ ہم پبلک میں آ کے ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات کریں. تو میں تو اپنی ذاتی طور پہ کوشش کر رہا ہوں، اور مجھے نہ صرف کوشش بلکہ مجھے یقین بھی یہ ہے کہ پارٹیز میں اختلافات، اندرونی اختلافات جو ہیں وہ آپ کو اندر سے ہی حل کرنے چاہیے، پبلک میں نہیں آ کے اس پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے. اگر ایک میں آخری سوال کروں، یقین اگر علم میں ہوگا، ہو سکتا ہے پالیسی کے تحت جواب نہیں دیا جائے، اور میں اس طرح اس کو زیادہ اتنی اہمیت بھی نہیں دیتا، لیکن بہرحال ایک خبر تو بنی ہے جو بانی تحریک کے صاحبزادے امریکہ پہنچے ہیں، اور امریکہ سے ان کی بہن کہتی ہیں کہ شاید اب پاکستان آئیں، تو کچھ 5 اگست کو اس طرح کی کوئی جسے کہتے ہیں باوثوق طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں یہ بات؟ جی میرا نہیں خیال ابھی آپ اس کو کنفرم یا ڈینائی کر سکتے ہیں. یقینی طور پہ وہ ان کا حق ہے کہ کسی بھی ملک میں جا کے وہ اپنے والد صاحب کے لیے، جو 2 بچے ہیں، وہ والد صاحب کے لیے، عمران خان صاحب کے لیے آواز اٹھائیں. جہاں جہاں وہ گفتگو کر سکتے ہیں وہ بالکل کریں. اور اگر پاکستان وہ آگے اپنے والد صاحب کو ملنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے حکومت کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے، اور اگر وہ تحریک میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو وہ بھی ان کی مرضی ہے. لیکن جہاں تک پی ٹی آئی کا موقف ہے وہ تو بڑا واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی جو قانونی، آئینی اور سیاسی جنگ لڑنی ہے وہ ہم نے پاکستان میں ہی لڑنی ہے، اور ہمارے ساتھ جو شامل ہونا چاہتا ہے وہ بالکل. اچھا، جو میں نے پہلا سوال کیا تھا اس میں ایک آدھا سوال رہ گیا جب مجھے خیال آیا کہ یہ تو انسان دہشت گردی کی عدالت نے سزائیں دی ہیں، لیکن جو ملٹری کورٹس نے جو سزائیں دی تھیں شاید اس کو بھی چیلنج کیا گیا تھا. مجھے نہیں معلوم اس میں کتنے، کوئی 102 لوگ تھے، تو وہ اس کو چیلنج کیا گیا اور کہا گیا شاید سپریم کورٹ میں بہرحال چیلنج کیا جا سکتا ہے، یا اس میں کچھ پیش رفت، کچھ جسٹ کوئک سینیٹر علی ظفر. دیکھیں، ملٹری کورٹ کی جو سزائیں ہیں وہ اس کی اب ایک اپیل ہے، وہ سیدھا سپریم کورٹ نہیں جاتی، وہ شاید ہائی کورٹ جاتی ہے. اچھا، وہاں اپیل پینڈنگ ہے اور وہ وہاں سے فیصلہ ہوگا. کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ملٹری کورٹس کی جو ٹرائل تھے ان کے خلاف اپیل نہیں تھی، اب یہ اپیل قانون کے ذریعے پرووائڈ کر دی گئی. اس میں بھی ایک ابہام تھا سینیٹر کہ ملٹری کورٹس کا کوئی جواز ہے یا نہیں، اور یہ صرف ملٹری کورٹ جو ہے وہ صرف ملٹری کے لوگوں پہ چلے گی، سویلین پہ چلتی ہے، یعنی یہ اپنی جگہ غالباً سپریم کورٹ میں غالباً فیصلہ نہیں ہو سکا. یہ تو فیصلہ آ گیا تھا سپریم کورٹ کا کہ ملٹری ٹرائلز چل سکتے ہیں، ملٹری ٹرائل چل سکتے ہیں سویلین پہ بھی، جس میں ان کے کہنے کے مطابق اگر انہوں نے تنصیبات کو جو ہے نقصان پہنچایا ہو. سینیٹر زیادہ تفصیل سے میں آپ سے گفتگو کرتا، لیکن ایک تو کیمرے کے پیچھے سے مجھے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس اتنا ہی وقت ہے، اور آپ کا وقت آپ نے میرے لیے نکالا. سینیٹر علی ظفر اسلام آباد اسٹوڈیو سے مجاہد ویلی کو اجازت دیجیے.